ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوڈ ون ہے، جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں جی میں پشاور سے گردہ منگوا دوں یا کوئی ایسی چیز کریں، تو وہ کہے گا اگر آپ نے مجھے یہ نہ اجازت دی کہ میں اپنی ڈرگ آف چوائس یوز کروں تو میں خود ڈرگ ڈیلر بن جاؤں گا۔ نیچرلی آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ اس سے آپ اپنے آپ کو بہت مشکلات میں ڈال لیں گے، اگر آپ ڈرگ ڈیلر بنیں گے تو پولیس آپ کو جلد ہی پکڑ کے لے جائے گی، اور ہم قطعی طور پر اس جرم کے بعد آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ تھانے کے لاک اپ میں ہوں گے تو ہم کوئی رشوت دے کے یا سفارش کے ذریعے آپ کو نہیں چھڑائیں گے۔ آپ ٹھنڈے دل سے یہ بات سوچ لیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گرم ماحول کی بجائے آپ ٹھنڈے ماحول میں جب آپ اپنی اولاد کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اور دہراتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، تو آپ کی اولاد پھر آپ کو آزماتی نہیں ہے۔ ورنہ بعض اوقات تو بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ وہ اب دھمکی نہیں دے رہا کہ میں کہیں چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کسی جگہ الگ فلیٹ لے کے دیں جسے آپ مینٹین کریں، اور مجھے وہاں بھیجنے سے پہلے لبرٹی سے شاپنگ بھی کرائیں۔ تو گھر والے جو ہیں بعض اوقات اس حد تک مشکلات میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک ٹیوننگ سی ان کی ہو گئی ہوتی ہے، ان کا ایک سافٹ ویئر سا بن گیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہر چیز کو کیش کراتے ہیں۔ اگر حجامت کرانی ہے تو وہ اس کا کہیں 5,000 ہوگا حجامت کا، اور اگر آپ کی مرضی کی حجامت ہوگی تو پھر 10,000 چاہیے۔ کیڑی جامت ہے جو والدین کہتے ہیں کہ نہیں یوں نہ بال رکھو اور یوں رکھو۔ ماپیاں دی جامت ہوئی۔ اچھا، ماپیاں دی حجامت ہوئی۔ اچھا، بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ بھائی نے چونکہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے اور اس پہ 35,000 خرچ ہوا ہے تو مجھے آپ 35,000 ویسے ہی دیں، میں بھی تو کر سکتا ہوں نا ایکسیڈنٹ، میں نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے ایٹ اے لاس۔ اچھا، اور گھر والے پہلا جواب پتہ کہتے ہیں نہیں 35,000 زیادہ ہے تو 20,000 لے لے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کے منہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ خود بچے کے اپنے فائدے میں ہوتی ہیں، والدین یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بچے کا نہیں ہے، ان کا فائدہ ہے، اور بچے اس کو کیش کرانے لگتے ہیں۔ لیکن میرا معاملہ رہنا چاہیے اور آپ کا معاملہ رہنا چاہیے، اگرچہ میرے اور آپ کے درمیان ایک بہت گہرا خونی رشتہ ہے، یا دوستی کا رشتہ ہے، یا تعلق ناتا ہے، یا ہم بیٹھے اکٹھے کام کرتے ہیں، کولیگ ہیں، لیکن ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ بلر نہیں ہونی چاہیے، بلر ہو کے بلند ہو جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہماری باؤنڈریز کلیئر نظر آنی چاہیے۔ دیکھیں آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کو باؤنڈریز کلیئر نظر آتی ہیں۔ آپ جہاز پہ کراچی سے فلائٹ پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلبوں کی ایک قطار بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے دوسری جانب جو ہے انڈیا ہے، اس جانب پاکستان ہے۔ اور دنیا کے ہر ملک میں، آپ یو کے میں جا کے اتریں تو وہاں ایئرپورٹ کے اندر ہی ہوگا کہ یہ باؤنڈریز ہیں یو کے کی، ابھی آپ باہر ہیں، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایئرپورٹ پہ آپ اتر گئے ہیں تو آپ یو کے پہنچ گئے ہیں۔ جہاں آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یو کے کی باؤنڈریز اس کے باہر ہیں، یعنی وہ کلیئر کر کے ہر چیز بتاتے ہیں۔ تو اگر ملک اپنی باؤنڈریز کے بارے میں، کیونکہ دنیا میں ملکوں کے بھی آپس میں رشتے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ملک اپنی باؤنڈریز کا اتنا احترام کرتے ہیں، سرحدوں کا ہم سب اتنا خیال کرتے ہیں کہ سرحدوں پہ ہم فوجیں رکھتے ہیں اور سارا سال رکھتے ہیں۔ اور سر اگر کوئی جو ان باؤنڈریز کا خیال چھوڑنے لگے اور ایسے روابط بڑھانے لگے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ کرو تو اچھا، گھروں میں بھی والدین کے ساتھ اولاد کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، میاں بیوی بہت ہی قریبی رشتہ ہے پر ان کے درمیان بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ آپ بھوت بن کے پوزیس نہیں کر لیتے اپنی بیوی کو یا خاوند کو، آپ ایک شخصی آزادی کا خیال رکھتے ہیں، اور بچے ہوں یا والدین ہوں یا بھائی ہوں، یہ آپس میں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ الگ انسان ہیں پر ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، وہ ویسے نہیں جڑے ہوئے فزیکلی، وہی سیامیز ٹوینز نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی اور دوسروں کی باؤنڈریز کا خیال کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم آپے سے باہر نہیں ہوتے، پھر ہم غصے نہیں کرتے، پھر ہم آرام سے بات کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم آرام سے بات کرنے لگتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ کیا نہیں کہنا، اور جب ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کیا نہیں کہنا تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کہنا ہے، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو لفظ ہیں اور فکریں ہیں وہ موسلادھار بارش کی طرح
وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ان میں سے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے کہ اسے پکڑنا ہے، اسے چھوڑنا ہے، اسے پکڑنا ہے، اسے چھوڑنا ہے. ہمیشہ بہتر اور بدتر لفظ جو ہیں بر وقت ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے پیاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہتر لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں. پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ، اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرح ہوگا، اور بات یہ ہوگی کہ ہمارے لوڈ ون جب ایڈکشن میں ہوتے ہیں، سبسٹنس ابیوز میں ہوتے ہیں، الکوہلزم میں ہوتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی پیارا یہ کہے کہ میں خود کو کمرے میں بند کر لوں گا اور کسی سے بھی نہیں ملوں گا، تو ایسے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے، یا جو بھی ہمارا ان سے رشتہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیے، اگر کوئی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے تو یہ خراب ذہنی صحت کی علامت ہے. والدین اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے، لیکن اس تھریٹ میں کوئی ناجائز بات بھی نہیں مان سکتے. سو ایسے موقع پہ ہمیں یہ خیر خبر تو رکھنی ہوگی کہ وہ اکیلا کمرے میں کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی ناجائز بات نہیں ماننی. اگر وہ کمرے میں سے باہر نہیں آتا تو ہم کمرے میں جا سکتے ہیں، اس کے کمرے میں جا سکتے ہیں. اور ایسے گھروں میں یہ پہلے سے ہی بندوبست ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں ہمارا واسطہ کسی نشے کے مریض سے ہو یا کسی ٹین ایجر سے ہو جو کرائسس پیدا کرتا ہے. گھروں کے اندر ویسے بھی یہ ہمارے پاکستان میں ہے بہت لاک سسٹم. آپ کو پتہ ہے یو کے میں گھروں میں کوئی کمروں کے درمیان کوئی لاک سسٹم نہیں ہوتا ان کے یہاں، کیونکہ انہیں شاید اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لوگ ویسے ہی ایتھکس کے مطابق نوک کر کے جاتے ہیں یا اجازت لے کے جاتے ہیں. ایموشنز کو ہی، جیسے پیرنٹس کے ایموشنز کو ہی مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ. آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس فیلنگس کو ہی اسٹرینتھ بنا کر، یعنی انٹیلیجنٹلی اگر ان کو ہینڈل کریں اور فیکٹس اور فیلنگس کو کنوے کریں تو وہ ویٹو تھریٹس کو جو ہے وہ ڈیل بہت امیکیبلی کر سکتے ہیں. 1 منٹ کے اندر اندر والدین اپنے فرض سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. 1 منٹ کے اندر اندر کہ جب بھی اولاد میں کوئی چیز دیکھیں جو نامناسب ہے تو 20 سیکنڈ میں اس نامناسب چیز کا ذکر ایسے کریں جیسے ٹیلی ویژن پہ خبریں سناتے ہیں، جیسے کوئی خبریں سناتے ہیں. بریکنگ نیوز میں رولا بہت ہوتا ہے، لیکن جیسے پی ٹی وی کی خبریں ہوتی ہیں پرسکون، آرام سے پرسکون طریقے سے جو وہ خبریں سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا رویہ تھا، یہ جو تم رات 4 بجے تک تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تو یہ میرے لیے جو ہے تکلیف دہ تھا. یہ اب آپ فیلنگز بتا رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یا سوچ رہی تھی کہ تم اپنی نیند پوری نہیں کر رہے تو صبح یونیورسٹی میں کیسے کوپ کرو گے. تو پھر آخری 20 سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تم اپنے سونے کے ٹائم پہ دوبارہ غور کرو گے اور رات کو 10 بجے یا 9 بجے سو جایا کرو گے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ لیٹ تم جاگ رہے تھے. نمبر 2 کہ مجھے اس سے کوفت ہوئی اور تشویش ہوئی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. تو جہاں بھی معاملہ ہو، آپ اولاد سے 1 منٹ میں، یا خامد یا بیوی یا کسی سبارڈینیٹ سے، اگر آپ 1 منٹ میں یہ 3 باتیں کر دیں جو 20-20 سیکنڈ کا حصہ ہے، اگر ان کا اثر نہیں ہونا تو آپ تتے توے پر بیٹھ دیں، کچھ نہیں ہونا. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.